السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ یہ لفظ اللہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کی یہ چوتھی صفت یہاں ذکر ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ہونا، دوسری ہے اس کا الرحمن ہونا، تیسری الرحیم ہونا، اور چوتھی صفت یہاں ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک، قیامت کے دن اور کوئی مالک نہیں ہوگا۔ دنیا میں مالک ہیں کچھ چھوٹے موٹے، اللہ تعالیٰ نے ملکیتیں دی ہوئی ہیں، کوئی زمین کا مالک ہے، کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی کسی پیسے کا مالک ہے، کوئی کسی اختیار کا مالک ہے۔ یہ حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی دیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ نسبتیں چلو دوسروں کی طرف ہیں، تو قیامت کے دن یہ عارضی نسبتیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی، اور سارے اختیارات اور سارے کے سارے ملکیت کے حقوق وہ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ جس طرح فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی بھی جان کے لیے ایک ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب وہ جو فلاں پیر صاحب ہیں ان کے جتنے بھی مرید ہیں جو ان کے لڑ لگ گئے ہیں بس ان کا بیڑا پار ہو گیا ہے، تو یہ بڑی جرت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اس دن مالک نہیں ہوگا، اور ان کے مقابلے میں یہ کہا جائے کہ فلاں کو اختیار ہوگا، فلاں جناب عبد القادر جیلانی اور فلاں وہ اپنے مریدوں کو چپکے سے بخشوا کے لے جائیں گے اور انہیں کچھ گزند تک نہیں پہنچے گی۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عقیدے کے بالکل متصادم ہے، اور یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات۔ اسی طرح اور بھی ہستیاں جن کے بارے میں جو کچھ سوچا جاتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ انبیاء کرام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی رب نفسی نفسی کہہ کر امتوں کو واپس کر دیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام لوگ بڑی باتیں یاد کروائیں گے، آپ کو اللہ نے ابو البشر بنایا، اسجد لک الملائکہ، فرشتوں کو سجدے میں گرا دیا آپ کے احترام میں، اور بڑی باتیں کریں گے، کہیں گے بھائی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اللہ نے کہا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، تو میں تو بھائی وہ کھا بیٹھا تھا، تو آج میں تو نہیں جا سکتا۔ نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کو بڑا لوگ بتائیں گے آپ کو یہ اعزاز ملا تھا، یہ ملا تھا، تو ذرا آج سفارش ہی کر دے اپنی اولاد کے لیے، دیکھیں کیا حالت ہے۔ وہ کہیں گے بھئی اللہ نے منع کیا تھا، تم نے کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں کرنا، تو میں سوال کر بیٹھا اپنے بیٹے کے لیے، تو میری تو ہمت نہیں ہے جانے کی۔ جاؤ ابراہیم کے پاس، اللہ کا خلیل ہے، وہ بھی کہہ دیں گے بھی میں نے تو جھوٹ بول دیا تھا، تو حالانکہ وہ جھوٹ تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن وہ اس قدر گھبراہٹ میں ہوں گے، انکار کر دیں گے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے رہے ہیں، وہ فرشتہ آیا تھا جان نکالنے کے لیے، تھپڑ مار کے اس کی آنکھ نکال دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دی، یہ سارے اعزازات اپنی جگہ، لیکن وہ انکار کر دیں گے قیامت کے دن، نہ بھائی۔ اچھا، ان انبیاء کرام کی ان باتوں کے بعد پھر کتنی جرت کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں سرکار، ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، ان کے آستانے کے ساتھ، ان کے رنگ کی ٹوپی جس نے پہنی ہوگی، ان کی طرح کا پٹکا جس نے گلے میں باندھا ہوگا، ان کی طرح کی پگڑی جس نے باندھی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کے عقیدے کے ہی سراسر خلاف ہے یہ بات۔ تو ہمیں
ایک ہی ہستی ہمیں دی گئی ہے، جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے جو بتا دیا ہے ہم اس پر کاربند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اعمال میں کوتاہی جو ہے نا وہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ اور اگر عقیدہ ہی وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو پھر جتنی مرضی بھائی ٹھوکریں کھاتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مالک کو ملک بھی پڑھا جاتا ہے، ملک یوم الدین، دونوں ذرا درست ہے، دونوں قراتیں ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، لام کے نیچے زیر پڑھ لیں ملک تو بادشاہ، اور لام پر زبر پڑھ لیں ملکن تو اس کا مطلب ہے فرشتہ۔ ملائکہ ملکن کی جمع ہے، اور ملک اس کی جمع آتی ہے ملوک، جس طرح ملک سلمان، ملک فلاں، ملک فلاں، تو یہ سارے ملک ہیں، بادشاہ۔ تو مالک یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ بھی وہی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے اپنی بادشاہتیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی تھیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی حکومتیں اور اختیارات بھی پورے نہیں ہیں، ان کی بادشاہتیں اور حکومتیں بھی دوسروں کی محتاج ہیں۔ انہیں بھی اپنی بادشاہتیں قائم رکھنے کے لیے فوجوں کا سہارا چاہیے، خفیہ اداروں کا سہارا چاہیے، پولیس کا محکمہ چاہیے، اور نہ جانے کیا کچھ وہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اقتدار پھر کوئی نہیں بچتا۔ تو یہ تو دنیا میں ہے تھوڑے بہت اختیارات، قیامت کے دن تو کسی کا یہ اختیار بھی باقی نہیں رہے گا، یہ حکومت بھی باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، ہاں بھئی آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تم نے اپنی بادشاہتوں کے لیے، اپنی کرسیوں اور اقتدار کے لیے بڑے ظلم کیے تھے، تمہیں تو اللہ یاد ہی نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکومتیں ملی ہیں تو ہم نے اللہ کے حکم کا نفاذ کرنا ہے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ تو تمہیں پرواہ ہی نہیں تھی، تم نے ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے۔ تو آج قیامت کے دن کسی کی کوئی بادشاہت بھی باقی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، جواب بھی کوئی نہیں دے سکے گا، اتنے مرعوب ہوں گے، اتنے خوفزدہ ہوں گے۔ للہ الواحد القہار، یوم الدین بدلے کا دن۔ دنیا میں بھی بدلے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کوئی سمجھ کسی کو آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو نہ آئے، لیکن بدلے کا سلسلہ دنیا میں بہرحال چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن انتقام اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں، سزائیں آتی رہتی ہیں۔ جس طرح فرمایا نا کہ لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم قریبی عذاب جو دنیا میں عذاب آتے ہیں نا، ان کے ذریعے ان کو ہم جھنجھوڑتے رہتے ہیں، شاید یہ واپس آ جائیں۔ اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بھی دنیا میں عذاب کا ہی سلسلہ ہے نا۔ تو یہ دنیا میں کچھ نہ کچھ سلسلہ مکافات عمل کا چلتا ہے، لیکن آخر کار اس کا جو مکمل فیصلہ ہونا ہے وہ قیامت کے دن ہونا ہے، تو اس لیے اس کو جزا کا اور بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت یعنی انتہائی محبت کے ساتھ اور غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ راضی کرنے کے لیے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ کر گزرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ انتہا درجے کی محبت ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بندہ اپنی انتہائی عاجزی کے ساتھ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرے جو اس نے کہے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں بسائی ہوئی ہو اور اس سے خوفزدہ ہو کر اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ افعال کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شخص اس ہستی کی عبادت کر رہا ہے۔ اب جو کچھ خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں قبروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ قبروں کے ساتھ لگے ہوئے لوہے کے جنگلے اور قبروں پر اگے ہوئے درخت
اور قبروں پر رہنے والے جانور کتے اور بلے، ان کے ساتھ جو عقیدت کا سلوک کیا جاتا ہے، پھر عبادت اللہ تعالیٰ کی تو نہ رہی، عبادت تو ان جنگلوں کی، اس درخت کی اور ان جانوروں کی اور اس قبر کی مٹی کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تو تصور ختم ہو گیا یہاں رہ کر، اس لیے کہ وہ ڈر بھی رہے ہیں قبر والے سے۔ اگر ہم نے قبر پر چڑھاوا نہ چڑھایا، نذرانہ نہ دیا، تو یہ قبر والا تو ہمارا نقصان کر دے گا، ہمارا کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، ہمارے رشتے ناتے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ خوف بٹھائے ہوئے ہیں دل میں ان قبروں والوں کے۔ تو ایاک نعبد بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عبادت کسی اور کی بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک ہے نعبد کا ہونا، یہ چاہیے۔ عربی عبارت میں فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ لیکن یہاں جب عبارت میں عربی میں کسی بعد والے لفظ کو پہلے لے آیا جائے تو اس میں کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب کہا جائے ایاک نعبد تو اس کا مطلب ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو ادھر تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور مسجد سے باہر نکل کر پھر وہ جناب فلاں اور ان کی مددیں اور ان کو سجدے، صراحت کے ساتھ قبروں کو جا کر سجدے کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے ماتھے ٹیکنا، ان کی جالیاں چومنا اور وہاں پر نذرانے پیش کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ بندہ مسجد میں جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک صرف تجھ سے، نستعین مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو اے اللہ عبادت بھی تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم اس عبادت پر مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی مدد کرے گا تو ہم تیری عبادت کر سکیں گے۔ نستعین عون سے ہے، عون کہتے ہیں مدد کو، تو مدد مانگنا، مدد طلب کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدد مانگنا بھی تو ایک اللہ تعالیٰ سے تعاون ہے کہ یا اللہ تو مدد کرے گا تو ہم یہ کام کر سکیں گے۔ تو یہ شخص یہاں کہتا ہے یا اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ادھر یہ کہتا ہے یا اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ اغثنی، یا علی مدد، یا غوث دستگیر، یا فلاں، یا غریب نواز۔ تو یہ سارے جو ہمارے ہاں یہ نعرے چلتے ہیں، تو پھر یہ یا اللہ مدد کے تو خلاف ہیں یہ سارے۔ ادھر کہتا ہے یا اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور ادھر اس نے کئی ہستیاں بنائی ہوئی ہیں جن سے وہ مدد مانگ رہا ہے، تو پھر بات ایک نہ رہی۔ یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اس کو توڑ دیا اس نے، اور بڑی جرت کے ساتھ پھر اگلی نماز میں آ کر جھوٹ بول رہا ہے، بڑی ڈٹائی سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور باہر جا کر پھر وہی کام کر رہا ہے، یعنی عہد بھی توڑ دیا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ مذاق بھی کر رہا ہے۔ ایسی جیسے ہم انسانوں سے کوئی بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ میں صرف تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میری کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر کسی اور سے بھی کر دیتے ہیں۔ اب اس کو پتہ چلے گا تو کیا کہے گا کہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے مجھے۔ تو یہ دھوکہ دینے والی صورت ہے کہ ادھر کہتے ہیں ایاک نستعین، اور ادھر جناب لکھا ہوتا ہے منگتا ہر دردہ منگتا، یعنی جہاں جو کہیں دربار بنا ہوا ہے، جہاں کوئی ڈھیری قبر کوئی پڑی ہوئی ہے مٹی، اور جہاں کہیں کوئی بکسا رکھ دیا کسی نے اور لال اور ہرے اور پیلے نیلے جھنڈے باندھ دیے ہیں، میں وہیں پر جھکنے کے لیے تیار ہوں، اسی سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بڑا ہی خوفناک عقیدہ ہے، اور صراحت کے ساتھ قرآن کے عقیدے کے مخالف ہے یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، پھر باقی سارے سلسلے ہمیں ختم کرنے چاہیے، اور کوئی ایسا نعرہ جو اللہ کی توہین پر مبنی ہو ہمیں وہ نعرے نہیں لگانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔